الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، مساجدهم معامرة وهي خراب من الهدى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے مذہب اسلام کے ساتھ نسبت نصیب فرمائی. اس کی جتنی مخلوقات ہے، جتنی انسانیت کا شمار ہے، بعض خدا کو ماننے والے بھی ہے، بعض خدا کو ماننے والے نہیں ہیں. بعض وہ ہیں جو خدا کو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک قرار دیتے ہیں. اے اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو ایک بھی مانتے ہیں، مگر اس کی ساری صفات کو نہیں مانتے. اس قسم کی ساری گمراہیوں سے اور گمراہ کن نظریات سے، گمراہ کرنے والے سوچ اور گمراہ کرنے والے عقائد سے اللہ تعالیٰ نے بچا کر اسلام کی دولت سے نوازا، صحیح مسلمان بنایا جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کو مانتا ہے. یہ جو موقع ملا، اللہ کی جانب سے یہ جو نعمت ملی، اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے سب سے بڑی یہ نعمت ہے کہ اللہ نے ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا. اسلام نے ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ کی صفات بنیادی طور پر سب سے پہلا جو سبق پڑھایا مسلمانوں کو، اسلام سیکھنے والوں کو، اسلام سمجھنے والوں کو، جو سب سے پہلا سبق پڑھایا وہ توحید کا ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کا سبق پڑھایا کہ اللہ تعالیٰ کون کون سی صفات والے ہیں، اللہ میں کون کون سی طاقتیں ہیں، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی مشیت اور اللہ کی مرضی کیسی چلتی ہے، اس میں کتنی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات ہر مسلمان کو بنیادی درجے میں شروع میں پڑھائے جاتے ہیں. تو جہاں مختلف عنوانات سے مسلمانوں کو اللہ کے صفات پڑھائے گئے، وہاں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی صفت جو ہر مسلمان جانتا ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ قدرت کاملہ کے مالک ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کی منشا کے بغیر، اللہ کی چاہت کے بغیر دنیا میں کوئی حرکت بھی نہیں ہو سکتی.
قرآن کریم میں فرمایا ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، درخت سے پتا بھی گرتا ہے تو اللہ اسے جانتے ہیں، تاریکیوں میں کوئی دانہ بھی اگتا ہے، کوئی جانور بھی حرکت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں۔ اللہ کی مشیت اور منشا، اللہ کی چاہت اور اللہ کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہو رہی ہے ساری کی ساری چیزیں اللہ کی منشا سے وجود میں آ رہی ہے، اللہ کی مشیت سے وجود میں آ رہی ہے، اور ہر چیز کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ میں ہے۔ تو قرآن کریم میں الگ الگ جگہ جو فرمایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور کسی جگہ فرمایا فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں۔ اور اس کی طاقت کو بطور مثال کے یوں سمجھایا کہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اللہ تعالیٰ جب کوئی کام مکمل کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کو وجود میں لانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کن، کہ بس ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے لیے کوئی چیز بعید نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز مستبعد اور ناممکن نہیں ہے۔ جیسے انسانوں کے لیے بعض کام ہوتے ہیں جس کو مستبعد کہتے ہیں، یعنی بہت مشکل ہے، کام کرے تو ہو تو جاتا ہے لیکن بڑا مشکل کام ہے، اور ایک کام ہوتا ہے جس کو ناممکن کہتے ہیں کہ یہ بالکل ہو بھی نہیں سکتا، کوئی چاہے جتنی بھی محنت کر لے یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ دو کام بندوں کے سامنے ہوتے ہیں، ایک کا نام مستبعد کہ مشکل کام ہے، اور ایک کو کہتے ہیں ناممکن، بالکل ہونے والا کام نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے سامنے یہ دو بالکل نہیں ہے۔ اللہ کے لیے نہ کوئی کام مشکل ہے اور نہ کوئی کام ناممکن ہے۔ اللہ کی جیسی چاہت ہو، اللہ کی جیسی منشا ہو، اللہ کا جو ارادہ ہو، اللہ تعالیٰ وہ کر گزرتے ہیں۔ آپ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کوئی حرکت، کسی چیز کو وجود میں لانا اللہ کے لیے ناممکن مستبعد نہیں ہے۔ اللہ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ یہ بنیادی اسباب ہے، یہ شروع کے اسباب ہیں جو ہر مسلمان کو پڑھائے جاتے ہیں کہ پہلی بنیاد، پہلی فرصت میں ایمان کے شعبے میں اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کو پہچان لو۔ اللہ کی صفات یہ پڑھائے جاتے ہیں کہ اللہ کی فلاں فلاں صفات ہے، تو اس میں یہ صفت ہے کہ اللہ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے، اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں، اور دنیا کی کوئی حرکت، دنیا کا کوئی کام اللہ کی منشا کے بغیر نہیں ہو سکتا، اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ دنیا میں جتنی حرکتیں ہیں ساری حرکتیں ہوتی تو اللہ کی منشا سے ہیں، لیکن یہ دنیا اپنی جگہ دار الاسباب ہے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کی جگہ ہے، کرتے اللہ ہی ہے، لیکن تم کو بھی محنت کرنا ہے، محنت کے بعد پھر نتیجہ اللہ کے پاس سے لینا ہے۔ انسان کی بیماریاں دور کرنا اللہ کرتے ہیں، لیکن بندے کو حرکت کرنا پڑے گا، اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا۔ پریشانیوں کا ازالہ اللہ کریں گے، لیکن حرکت کرنا، اسباب اختیار کرنا بندے کا کام ہے۔ حلال کمائی، دنیا کمانا، اپنے روزگار کا انتظام کرنا، کھانے پینے کا اسباب کا انتظام کرنا، یہ بندے کا کام ہے۔ دنیا میں بتا دیا کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں اسباب کو چھوڑ کر زندگی گزاری نہیں جا سکتی۔ یہاں سامان، دنیا کے سامان کو چھوڑ کر یہاں زندگی گزاری نہیں جا سکتی۔ زندہ رہنا ہے تو کھانا پڑے گا، پینا پڑے گا، کھانا پینا ہے تو کمانا پڑے گا، کمانا ہے تو محنت کرنا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اسباب ہے۔ اسباب کو چھوڑنے کی ہماری شریعت کبھی بات نہیں کرتی، کہتی ہے کہ اسباب اختیار کرو، جو کام کرنا ہے کرو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو، توکل علی اللہ، اللہ پر اعتماد کرو۔ قرآن کریم میں، احادیث میں اس کی بڑی مثالیں ملتی ہے۔ یونس علیہ السلام جس وقت مچھلی کے پیٹ میں تھے، اور بعد میں جب مچھلی نے اگل دیا تو میدان میں چھوڑ دیا،
تو آپ انتہائی کمزوری کی حالت میں مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، حرکت کرنے کی سکت نہیں تھی، خود اپنی کوئی طاقت باقی نہیں تھی، انتہائی نحیف اور کمزور ہو کر باہر تشریف لائے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جہاں میدان تھا، سایہ نہیں تھا، وہاں ایک بیلدار درخت لگا دیا۔ کدو کا درخت عام طور پر کہا جاتا ہے کہ کدو کا درخت لگا دیا گیا جس سے سایہ ہوتا تھا، اور ایک جنگلی جانور بکری آپ کے دودھ پلانے کے لیے انتظام کر دیا گیا کہ وہ روزانہ آتی تھی، صبح شام آپ کو دودھ پلاتی تھی۔ اگر اللہ ان کو باقی رکھنا چاہے، ان کی زندگی کو برقرار اگر رکھنا ہو، تو بغیر درخت کے بھی اللہ سایہ کر سکتے ہیں، اور بغیر سائے کے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کر سکتے ہیں۔ بکری کے بغیر بھی، بکری کے دودھ کے بغیر بھی ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا جا سکتا تھا، کہ کھانے پینے کے بغیر بھی اللہ ان کو زندہ رکھے۔ جیسے اصحاب کہف تقریباً 309 سال تک سوتے رہے، کھایا نہیں ہے، پیا نہیں، لیکن 300 سال تک زندہ تھے، 300 سال برقرار تھے، ان کی موت نہیں ہوئی جب کھایا بھی نہیں ہے، پیا بھی نہیں ہے۔ لیکن یونس علیہ السلام جب کنارے پر آئے تو ان کے لیے کھانے کا بھی نظم کر دیا گیا، ان کے لیے سائے کا بھی انتظام کر دیا گیا۔ حالانکہ اگر خدا چاہتے تھے تو ان کے بغیر بھی کام ہو سکتا تھا، لیکن بندوں کو سبق سکھانا ہے کہ دنیا ہے، دنیا اسباب سے چلتی ہے، حرکت کرنی پڑتی ہے، اسباب اختیار کرنا پڑتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت تھا، انتہائی کمزوری کی حالت تھی، اس وقت کھانے پینے کا انتظام ان کو یہ تعلیم دیا گیا کہ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی ہو، اس کو تھوڑا سا حرکت دینا، تھوڑا سا حرکت دینا تو کھجور گریں گے، پھر کھا لینا۔ اتنی طاقت تو نہیں تھی کہ ان کی طاقت کے بلبوتے پر کھجور گرے، ان کی حرکت دینے کے بلبوتے پر کھجور گرے، بلکہ بتانا یہ تھا کہ کھجور تو ہم گرائیں گے، بس حرکت تم سبب کوئی راستہ تو اختیار کر لو، بات کا کام ہم کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دی ہے کہ دنیاوی زندگی میں اسباب اختیار کیے جاوے، اور اسباب کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں صحابی آئے، اللہ کے نبی سے پوچھے، اللہ کے نبی میں اونٹ لے کر آیا ہوں، میں اس کو چھوڑ کر باندھے بغیر میں اس کو چھوڑ دوں پھر اللہ پر بھروسہ کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، پہلے اس کو باندھ دو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، اس کو پہلے باندھ دو، جو سبب تمہیں اختیار کرنا ہے، جو کام تمہیں کرنا ہے وہ کام پہلے کر لو، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ غزوہ بدر میں، بدر کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی، مٹی آپ نے ہاتھ میں لی اور کہا شاہتی وجوہ، یہ چہرے برباد ہو جائے، اور آپ نے مٹی پھینکی تو فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں میں اللہ کے نبی کی وہ پھینکی ہوئی مٹی نہ گئی ہو، ہر بندے کی آنکھوں میں اللہ کے نبی کی پھینکی گئی وہ مٹی پہنچی۔ اگر اللہ چاہتے تو پھینکنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، کوئی کسی سبب کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ دشمنوں کو شکست دے سکتے تھے۔ اور جب مسئلہ آیا غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کا کہ مسلمان 313 ہے، سامنے کفار 1000 کی تعداد میں ہیں، اب مسلمان گھبرا رہے تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جیسے فرمایا کہ فرشتوں کا نزول ہوا، فرشتے اتر آئے اور فرشتوں نے بھی جنگ کی ہے، فرشتوں نے لڑا ہے غزوہ بدر کے موقع پر، تو فرشتوں کا نزول ہوا۔ اگر اللہ چاہتے تو فرشتوں کے نزول کی ضرورت نہیں تھی، ان 300 میں وہ تیری طاقت دے دیتے کہ 1000 کا مقابلہ کر سکے، یا پھر 1000 کو کمزور کر دیتے کہ 3000 کے طاقت کے مقابلے میں کھڑے نہ ہو سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب کا، یہ جو دنیا دار الاسباب ہے، اس کا ہمیشہ لحاظ ہماری شریعت میں رکھا گیا، بندوں کو دونوں چیزیں سمجھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی کام ہونے والا نہیں،
اللہ کی چاہت کے بغیر دنیا میں پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، کوئی مخلوق اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی مشیت سے ہے، اللہ کے ارادے سے ہے، مگر دنیا میں بندے کو کرنا اپنا بھی کام ہے۔ اللہ پر اعتماد کر کے اپنے کام کی چھٹی نہیں کرنا ہے، اپنے کام سے فارغ ہونے کی فکر نہیں کرنا ہے کہ مجھے کچھ نہ کرنا پڑے، میں صرف یہ سمجھا بیٹھوں کہ اللہ سب کچھ کرنے والے ہیں۔ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، اس کو ہماری شریعت پسند نہیں کرتی۔ ہماری شریعت کا یہ کہنا ہے کہ اسباب اختیار کرو، اسباب کے اختیار کرنے کے بعد تاثیر، تمہارے سبب میں جو اثر ہونا چاہیے وہ اثر اللہ سے مانگو۔ بیمار ہے، دوا لو، پھر اللہ پہ اعتماد کرو، اس لیے کہ ہر دوے میں علاج کی تاثیر نہیں، ہر بیماری سے، ہر دوے کے اندر بیماری کو دور کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ کئی ساری ایسی دوائیاں ہوتی جو انسان کو بجائے اچھا کرنے کے اور انسان کو بیمار کر دیتی ہے۔ تو ہماری شریعت بتاتی ہے کہ بیماری ہو تو دوا اختیار کرو، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، اور ہر مجاہدہ، انسان کی ہوئی ہر محنت انسان کو کامیابی کے راستے پر نہیں لے جاتی۔ محنت کرنے والوں کی دنیا میں کمی نہیں ہے، کئی سارے ایسے محنت کرنے والے، کئی سارے اپنے مال و دولت کو لٹا کر مجاہدہ کرنے والے، کوشش کرنے والے، ہر بندہ کامیابی کو نہیں پہنچتا، بہت کم لوگوں کو کامیابی ملتی ہے۔ تو ہماری شریعت کہتی ہے کہ تم مجاہدہ کرو، تم اپنی کوشش کرو، پھر جو تمہیں کامیابی کی جو فکر ہے اس کامیابی کی طلب خدا سے کرو، وہ کامیابی خدا سے مانگو۔ تمہارے مجاہدے سے کامیابی ملنا یقینی نہیں ہے، تمہاری دوا سے شفا کا ملنا یقینی نہیں ہے، تمہاری کوشش سے تمہارے لیے بھلائی کا انتظام، اس میں وہ تاثیر نہیں ہے، بلکہ ہر کام کے بعد بندے کو یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف تعلق ہمارا ہو۔ اللہ کی منشا کے بغیر ہمارے کاموں میں تاثیر نہیں پیدا ہو سکتی۔ اللہ سے کٹ کر کی گئی محنتوں میں نورانیت کی طاقت نہیں ہو سکتی، انقلاب کی تاثیر اس میں نہیں ہو سکتی، بلکہ بندوں کو یہ باتیں سکھائی گئی، مسلمانوں کو یہ پڑھایا گیا کہ ہر موقع پر، ہر موڑ پر، زندگی کے ہر لمحے میں جب بھی تمہارے اسباب کے اختیار کرنے کا مسئلہ ہو، اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ کام کرنے کے بعد ہمارے کام پہ کبھی بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، ہمارے کام پہ کبھی بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ ہماری محنت ہمیں کامیاب کر دے گی، ہماری محنت ہماری زندگی میں اچھے دن لائے گی، ہماری کوشش اور مجاہدہ ہمارے زندگی میں انقلاب برپا کرے گا۔ یہ اعتماد کرنا مسلمان کو نہیں سکھایا گیا، بلکہ اس کو ہر محنت کے بعد، ہر مجاہدے کے بعد، ہر کوشش کے بعد اس کو بتایا گیا کہ رجوع اللہ اپنے اندر پیدا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی کیفیت پیدا کرو، اللہ سے، اللہ کو منا کر اللہ سے دعائیں مانگو کہ وہ ہماری ان محنتوں میں نورانیت لائے، وہ ہماری ان محنتوں میں خوبیاں لاوے، ہماری ان محنتوں کو کامیابی کا صورت بتاوے، کامیابی کا نقشہ بتاوے۔ بندے کو، ایک مسلمان بندے کو ہر دو پہلو سے، دونوں پہلو سے اسلامی تعلیمات کا وفادار ہونا ضروری ہے، اسلامی تعلیمات کا اہتمام اور اس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے، ورنہ خود ہمارے مذہب میں اتنی ساری چیزوں کے سکھانے کے باوجود صحیح توازن کے بغیر کئی سارے بندے ایسے ملیں گے جو کہتے ہیں ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، بس ساری طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ چاہے تو کر دیں گے، اللہ چاہے تو حالات کو بدل دیں گے، اللہ چاہے تو ظالم کا خاتمہ کریں گے، اللہ چاہے تو عادل کا قیام ہوگا، اچھے حکمرانوں کا انتخاب ہوگا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سب اللہ کی مشیت پر ہے۔ ہم یقیناً مانتے ہیں کہ سب اللہ کی مشیت سے ہوتے ہیں، سب اللہ کے ارادوں سے ہوتے ہیں، سب اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کی قدرت کے بغیر
اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی کام ہونے والا نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بزدلی، کاہلی، غفلت و سستی ہے جس کو شریعت کبھی پسند نہیں کرتی. بزدلی کو، سستی اور کاہلی کو، لاپرواہی کو ہماری شریعت پسند نہیں کرتی. کہ سب اللہ کی مشیت سے ہونا ہے، سب اللہ کے ارادے سے ہونا ہے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کرنے والی ذات وہ ہے، یقیناً کرنے والی ذات وہ ہے، لیکن محنت ہمیں بھی کرنی ہے. یہ محنت سے جو جی چرانے کی جس کو عادت پڑتی ہے، اس کی زبانوں پہ یہ الفاظ آتے ہیں. جس کو محنت کرنا نہیں ہے، جس کو کام کرنا نہیں ہے، جس کو کوئی مجاہدہ نہیں کرنا ہے، جس کو کوئی کوشش نہیں کرنا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ سب اللہ کریں گے. دل میں اگر یہی کیفیت ہے، دل میں اگر یہی سوچ ہے کہ سب اللہ کریں گے، تو کیوں نہ دنیاوی امور کے سلسلے میں کمائے بغیر گھر میں بیٹھ جاوے اور یہ کہے کہ اللہ کر لیں گے. جب یہ اللہ کر سکتے ہیں تو وہ بھی اللہ کر دیں گے. ملک کے حالات اگر اللہ بدلیں گے تو گھر کے حالات بھی تو اچھے ہو جائیں گے. کمانے کی ضرورت نہیں، گھر پہ بیٹھ جائے. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اسباب اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، بس اللہ کی مشیت سے کام چلتا ہے. یہ بھی غلط ہے. اور یہ بھی غلط ہے کہ کوئی بندہ محنت کرنے والا، مجاہدہ کرنے والا، اللہ کے مذہب دین اور مذہب اسلام کی حفاظت کے لیے کام کرنے والا، محض اور فقط اپنے محنت پر بھروسہ کر لے، اپنی کوشش پر بھروسہ کر لے کہ ہم نے تو محنت کرنی ہے، بس ہماری محنت رنگ لائے گی، ہماری کوشش سے کامیابی کو ہم پا جائیں گے، انقلاب اور اچھے دن ہم کو نظر آ جائیں گے. یہ بھی غفلت ہے، یہ بھی مزاج شریعت کے خلاف ہے. بلکہ کام کے بعد زیادہ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ پر توکل کی، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کی، اللہ پر بھروسہ کرنے کی. اب زیادہ ضرورت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ توکل کا سبب بھول جائے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا سبب بھول جائے، اللہ کی طاقت کو بھول جائے. اب زیادہ ضرورت ہے کہ اب محنت ہو گئی ہے تو محنت کے بعد نتیجے کے لیے، صحیح تاثیر کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی. یہ زیادہ ضروری ہے. اسباب کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، ورنہ اسباب میں کوئی طاقت نہیں ہے، اسباب میں کوئی تاثیر نہیں ہے. تاثیر تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے، اثر اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے. اس لیے بندوں کو ایک کہا جاتا ہے کہ السعی منا والاتمام من اللہ. السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش ہماری جانب سے ہے اور کام کو مکمل کرا دینا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اللہ کے ذمہ ہے. اس لیے انتخابات کے بعد، الیکشنز کے بعد، پہلے تو ہم میں سے بھی کئی ایسے ہیں جن کو اب تک بھی اپنے دشمن کا پتہ نہیں چلا. کئی سارے ایسے بھی ہیں جو کھلے ہوئے دشمن کو اپنا موافق سمجھتے ہیں، اپنا حامی اور مددگار سمجھتے ہیں. مسلمانوں میں تو اب بھی اتنی غفلت ہے کہ کئی سارے ایسے ہیں جو شاید بیان سنتے نہیں ہوں گے یا پھر سننے کا ذوق نہیں ہوگا. اب بھی بعض ایسے ہیں جو اتنی ساری کھلی ہوئی باتوں کے باوجود بھی ان کو ہوش نہیں کہ اپنا کون ہے کہ پرایا کون ہے، اپنا حامی کون ہے، اپنا دشمن کون ہے. کئی سارے مسلمانوں میں تو اس کا اتنا بھی اب تک شعور نہیں ہو سکا. یہ بھی بڑی افسوس کی بات ہے. پر جو ہوا، ہم نے دشمن کے خاتمے کے لیے، ظالم حکومتوں کے اقتدار سے ختم کرنے کے لیے، اتارنے کے لیے جتنی محنتیں ہوئی ہے، اور ہمارا جو حق ہے ووٹ کے ذریعے سے ہم نے جو ہماری محنت اور کوشش جو پیش کر دی ہے، اس کے بعد اب ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے کہ ہمارے ووٹ سے ہوتا کچھ نہیں ہے. الیکشن سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے ہر ووٹ سے ہوتا بہت کچھ ہے. الیکشن کے بعد تو یہ سمجھنا ہے کہ ووٹ سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اللہ کی مشیت سے بہت ہوتا ہے. بس اب اللہ کی مشیت اور اللہ کی طاقت پر بھروسہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے رجوع کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے، اللہ بس ہماری تو بس ایک کی بات ہے، ہماری تو بہت مختصر سے محنت ہوئی ہے. اس دین کو بچانے کے لیے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی ہے،
اس دین کی حفاظت کے لیے لوگوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. ہماری زیادہ محنت نہیں ہے, ہم نے بس ہماری ایک انگلی کا استعمال کر لیا. مولا ہمارا ایک انگلی کٹانا ان شہیدوں میں ہمارے شمار کے لیے کافی ہو جائے. کہتے تھے انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو جائے. وہ شہید بن کے دین کی حفاظت کے لیے آمادہ رہتے تھے, تیار رہتے تھے. اور آج کا جو مسئلہ ہے, ہم مختصر سی کوشش اور کاوش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمارا مختصر عمل ہے یہ بھی رنگ لائے. یہ ہمارے یہ مختصر سی کوشش اور کاوش ہے, اس کا بھی نتیجہ بہترین بنے, یہ بھی نتیجہ انقلاب والا بنے, حالات بدلے, ظلم بدلے, ظالموں کا خاتمہ ہو, عدل و انصاف کا قیام ہو, امن و شانتی کا قیام ہو, ہمارا مذہب کے شعائر محفوظ ہو, ہر مسلمان اسلام کا ماننے والا امن و شانتی کے ساتھ, سکون کے ساتھ یہاں زندگی بسر کر سکے, ہمارے ملک کی, ہمارے ملت کی حفاظت کا سامان ہو سکے. ہر مسلمان اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ دعاؤں کے سوغات کی ضرورت ہے, دعاؤں کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. ورنہ جو فقط اپنی محنت پر بھروسہ جس کو ہے, جس کو فقط اپنے کاوشوں پر اعتماد ہے, وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. کامیابی کے لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا, اللہ سے تعلق کو مضبوط کر لینا. تعلق مع اللہ کی مضبوطی کے بغیر, اللہ سے تعلق کو مضبوط کیے بغیر کوئی صحیح نتیجہ کبھی بھی برآمد نہیں ہو سکتا. کبھی بھی صحیح نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا, انقلابی کیفیات پیدا نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط نہ کر لیا جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے مختلف غزوات کے حالات سنے ہیں. ہر غزوات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی الگ الگ دعائیں ہوتی تھی. غزوہ بدر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی دعا کی ہے, اتنی اللہ کے نبی نے دعا کی ہے کہ حضرت ابوبکر کہتے ہیں اللہ کے نبی بس کیجئے, آپ نے بہت الہا کر لیے, آپ نے بہت اللہ کو منا لیا ہے, اب اللہ اپنا وعدہ مکمل کر لیں گے. اتنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعاؤں کا اہتمام کیا. تو اللہ سے کٹ کر اور اللہ سے تعلق کو توڑ کر کامیابی کی صورت دیکھی نہیں جا سکتی. اس لیے مجاہدے کے بعد, محنت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ضروری ہے. ساتھ میں اپنے اعمال کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے. یہ بار بار یہ بات کہی جاتی ہے, کسی نے کہا اعمالکم اعمالکم, تمہارے اعمال تمہارے حکمراں ہیں, تمہارے اعمال تمہارے حکمراں ہیں. حکمرانوں کو اگر بدلنے کی چاہت ہے تو اپنے اعمال کو اچھے کر لو, حکمراں اچھے بنیں گے. اپنے اعمال اچھے نہیں ہوئے, ہمارے کرتوت وہی ہے, ہمارے وہی اخلاق کی گندگی ہے, عبادات سے کوتاہی ہے, غفلت و سستی ہے, تو پھر حکمراں کہاں سے اچھے بنے؟ ہمارے اعمال ہی تو ہمارے حکمرانوں کو طے کرتے ہیں. ہمارے حکمراں جو منتخب ہوتے ہیں ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اچھا عمل ہے تو اچھا حاکم ہے, اچھے اعمال نہیں ہے, خراب اعمال ہے تو پھر خراب حکمراں مسلط ہوں گے. تو پہلے تو اس بات کی فکر بھی مسلمانوں میں ضروری ہے. مسلمانوں میں اکثر یہ شعور نہیں ہے کہ بھئی ہر مرتبہ کی طرح اس مرتبہ بھی الیکشن ہو گیا, کوئی خاص زیادہ فرق تو ہے نہیں. جیسے ہر مرتبہ وہی سستی, وہی غفلت, اور ہر مرتبہ کی وہی بے نسی کہ آوے نتیجہ جب بھی آوے, جب آوے گا دیکھا جائے گا, جب تک کرنا کیا ہے. حالانکہ اس مرتبہ کے جو حالات ہیں کوئی عام حالات کی طرح نہیں ہے, ہر مرتبہ کے الیکشن کی طرح نہیں ہے. یہ تو ہمارے ملک اور ملت کی حفاظت کا مسئلہ تھا, یہ ہمارے وجود اور بقا کا مسئلہ تھا, اسلام کے شعائر کی حفاظت کا مسئلہ تھا. یہ سنگینی اگر ہوگی تو بقیہ سارے کام کرنا آسان ہوں گے. یہ خطرناکی اگر کسی کو محسوس ہو جائے, یہ خطرناکی کی کیفیت کسی کو سمجھ میں آ جائے, تو یہ بقیہ سارے کام کرنا بھی آسان ہے. ورنہ محنت بھی نہیں ہوگی, پھر دعائیں بھی نہیں ہوگی, توجہ اللہ بھی نہیں ہوگی, اعمال کو درست کرنا بھی نہیں ہوگا. ورنہ جس کو مصیبت سر پہ پڑی ہو اور وہ واقعی اس کو مصیبت بھی سمجھتا ہو, جیسے کوئی مصیبت میں پھنسا ہو تو لوگوں کے صدقے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں, لوگوں کے جیبوں سے پیسوں کی برسات شروع ہوتی ہے کہ فلاں بیمار ہے یا فلاں کا کچھ حادثہ ہو گیا ہے, فلاں کی کچھ بیماری ہے,
بڑی بڑی رقم نکلنے لگتی ہے، اور اس وقت بڑی بڑی منتیں لوگوں کی زبانوں پر آتی ہے کہ یہ بیماری اگر دور ہو گئی، اگر یہ مصیبت ٹل گئی تو ہم اتنا بڑا حصہ ہمارے مال کا صدقہ کر دیں گے، بس ہمارے سامنے یہی بڑی مصیبت ہے، اب اس کے خاتمے کے لیے نوافل پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، روزے رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، پیسہ خرچ کرنا مشکل نہیں ہے، اس وقت زبان سے گالی بھی نہیں آئے گی، گھروں میں گانا نہیں بجے گا، نمازوں کا اہتمام ہوگا، دعاؤں کی طرف توجہ ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ اس کو مصیبت ہم نے سمجھا کہ بھائی مصیبت اتنی سر پہ پڑی، بس اللہ یہ مصیبت دور ہو جائے، اتنا صدقہ، اتنی نمازیں، اتنے روزے سب ہمارے سر پہ ہیں، روزے رکھ لیں گے، پیسہ خرچ کر دیں گے، عبادتوں کی طرف توجہ بڑھائیں گے، دعاؤں کا اہتمام ہوگا، کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی کہ اللہ ناراض ہو کے مصیبت نہ بڑھا دے۔ لیکن آج سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آج کے یہ جو انتخابات، یہ جو الیکشن، ملک کے حالات کسی کو مصیبت نظر ہی نہیں آتے۔ اگر کسی کے دل میں ملک کی صحیح محبت پیدا ہو، جیسے کہ اور کہتے ہیں ملک کی صحیح محبت پیدا ہو کہ ملک ترقی کے بجائے تنزل کی طرف جا رہا ہے، بلندی کے بجائے نیچے گرتا جا رہا ہے، ملک بدنامی کی طرف جا رہا ہے، ملک یہ ظلم کے راستوں کو طے کر رہا ہے، عدل ختم ہو گیا، امن و شانتی ختم ہو گیا، بھائی چارگی ختم ہو گئی، غربت کی ایک سیلاب ہے، جہالت کا ایک سیلاب ہے، ملک تباہی کے راستے پر ہے۔ ملک سے اگر صحیح محبت ہے، بندہ آنکھیں کھولے گا کہ واقعی میرا ملک سسکتا ہے، میرا ملک رو رہا ہے، تو اس کو مصیبت محسوس ہوگی کہ یہ تو بڑی مصیبت بن گئی، اس مصیبت کو ختم کرنے کے لیے جتنا کرنا پڑے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر جتنی محنت اور کوشش کرنی پڑے ہم کوشش کریں گے۔ یا اگر کسی کو اپنے دین سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے کہ میرا اسلام خطرے میں ہے، مسلمان خطرے میں ہے، مسلمانوں کا یہاں جینا کہیں مشکل نہ بن جائے، اسلام پر عمل کرنا کہیں مشکل نہ بن جائے، ان کی عبادتوں پر، ان کی اذانوں پر، نمازوں پر، حجاب وغیرہ کے مسائل پر کبھی پابندی نہ لگ جائے، یہ کوئی مصیبت نہ بن جائے، یہ تو بڑی مصیبت نظر آتی ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے میں اپنی زندگی کو درست کرنا پڑے تو کر لوں۔ اتنی مصیبت کسی کو سمجھ میں نہیں آئی، اتنی مصیبت کسی کو سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ تو اتنا بھی مصیبت سمجھ میں نہیں آیا جو ہمارے سب پر مصیبتیں منڈلا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے یہ ہمارے مال کا بھی خطرہ ہے، یہ ہمارے جان کا بھی خطرہ ہے، یہ ہمارے ملک کا بھی خطرہ ہے، یہ ہمارے مذہب کا بھی خطرہ ہے، لیکن بندہ اتنا سدھر نہیں سکا، اتنا اپنے آپ کی اصلاح نہیں کر سکا کہ کوئی گناہی چھوڑ دے، کم از کم نمازوں کی پابندی کر لے، نمازوں کا اہتمام اس میں آ جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کی طرف رجوع کی کیفیت پیدا ہو، یہ چیزیں اس کے اندر نہیں آئی تو پھر کون سی مصیبت سے بندہ رجوع اللہ کی کیفیت پیدا کرے گا؟ کون سی مصیبت دیکھ کر اللہ کی طرف دوڑے گا، اللہ کو منائے گا، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرے گا؟ رمضان گیا تو رمضان کے بعد تو چھٹی ہے، اسی تو ایک مہینے کی عادت ہو گئی، اسی ایک مہینے کی عادت کو برقرار رکھتے، ایک مہینے کی عادت کے بعد اسی کو جاری رکھتے۔ حالات سب سامنے ہیں، حالات کے نظارے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کو کوئی مصیبت سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ جیسے گھر میں کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت سمجھی جاتی ہے، جب مسئلہ پورے ملک اور ملت کا ہے اس کو کوئی مصیبت اور پریشانی سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ کسی کو بے چینی کی کیفیت نہیں ہے، کسی کی نیند اڑی ہوئی نہیں ہے۔ کوئی حالت دیکھے، کوئی بے چینی کی کیفیت دیکھے کہ فلاں جگہ ظلم ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ ظلم و بربریت کا سامنا ہے، مسلم خواتین کے ساتھ یہ کیفیت ہے، مسلمانوں کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، کسی کے خون دوڑتے نہیں، کسی کے خون میں کوئی تپش نہیں ہے، کسی کے دل میں بے چینی نہیں ہے، کسی کو خطرناکی کا احساس نہیں ہے، اب بھی وہی سکون، وہی کیفیت، وہی ماحول، وہی امن نظر آتا ہے کہ ماحول تو پورا امن ہے، گھر میں سکون تو سبھی سکون ہے، کسی کو ملک کے حالات کی پرواہ نہیں ہے، کسی کو مذہب کی حفاظت کی پرواہ نہیں ہے، کوئی بندہ اس کو مصیبت کا احساس لینے کو تیار نہیں کہ یہ بھی ایک مصیبت رہی، یہ بھی ایک بے چینی ہے، یہ بھی ایک پریشانی ہے، اس کے بھی خاتمے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، کسی کو اس کا احساس نہیں۔ ابھی بھی وہی پارٹیوں کا چکر، وہ اس کی تو یہ اس کی، وہ اس کی تو یہ اس کی، ابھی وہی
عہدوں کی فکر، ابھی وہی شہرت کی فکر، ابھی وہی مال کی فکر، ابھی کسی کو ملک اور ملت کی فکر پڑی نہیں ہے، ابھی اور ملک اور ملت کی فکر پڑی نہیں ہے۔ بندہ بالکل کنویں کے دریا کے کنارے پہنچا ہوا ہے، بس اب ڈوبنے کو ہے، لیکن اب تک اس کو آخری قدم تک بھی احساس نہیں ہو سکا کہ میں غلط رویہ ہوں، غلط رویے پر میں چل رہا ہوں یا غلط راستے پر میں چل رہا ہوں، اس کو آخری قدم پر بھی احساس نہیں ہوا۔ وہ دریا کے آخری قدم پر کنارے پر کھڑا ہو کر بھی یہ سوچتا ہے کہ میں جو راستہ لے رہا ہوں وہ راستہ صحیح ہے۔ کنویں کے آخری بس پتھر پر پیر ہے، اب بندہ اب بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں جس راستے پر ہوں اب بھی صحیح ہوں، بس اس کو گرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، اس کو گرنے کے بعد ہی احساس ہوگا، گرے گا پھر ڈوبے گا تو پتہ چلے گا کہ واقعی میں غلط تھا۔ ورنہ یہ کیفیت مسلمانوں میں کہ مسلمان ایک مصیبت کو مصیبت محسوس نہ کر سکے، ایک دشمن کے دشمنی کو پتہ نہ کر سکے، ایک مکار کے مکاری کا پتہ نہ لگا سکے، اپنے آپ کو ہوش میں نہ لا سکے، تو پھر تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، مسلمانوں کی انتہائی غفلت کی بات ہے۔ ایک ایسی مسلمانوں پر غفلت کی ہوا چھائی ہوئی ہے جو اپنے دشمن کو صحیح پہچاننے کی طاقت نہیں رکھتی، جو اپنے سامنے کے حالات کو صحیح سمجھ کر اپنے اندر کی کوئی انقلابی کیفیت پیدا کرے، اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی کا سامان کرے، اللہ کی طرف کوئی مضبوط بڑا سہارا جو ہمارا ہے، بڑی طاقت جو ہم کو حاصل ہے۔ لوگوں کے پاس عہدوں کی طاقت ہوگی، لوگوں کے پاس مال کے انبار کی طاقت ہوگی، لوگوں کے پاس دنیا کے اسباب ہوں گے، لیکن ہمارے پاس تو سب سے بڑا سہارا ہمارے اللہ کی طاقت ہے۔ ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت ہمارے اللہ کی قدرت کا سہارا ہے، اللہ سے تعلق کا سہارا، دعاؤں کا ہتھیار ہے، لیکن پھر بھی کوئی استعمال کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی استعمال کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آج دنیاوی مسائل میں لوگ کہتے ہیں ابھی اسمبلی جیتی نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں بے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، منسٹر ہمارے ساتھ ہے، ہمارے کام بن جائیں گے، ایم ایل اے ہماری موافقت میں ہے، ہمارے کام بن جائیں گے، یا فلاں عہدے والا ہماری موافقت میں ہے، ہمارے کام بن جائیں گے، کاموں میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، خدا تو ہمارا کب کا ساتھ سے ہے۔ لیکن کوئی بندہ استعمال کرنے کو تیار نہیں ہے کہ میں بھی ایک ہوں، میری بھی ایک طاقت ہے، میری بھی ایک قدرت ہے۔ اس کی قدرت کے سامنے کسی کی قدرت چلنے والی نہیں تھی، اور اس کی بادشاہت کے سامنے کسی کے منصوبے، کسی کی مکاریاں چلنے والے نہیں تھے، لیکن کوئی تو بندہ ایسا ہو جو خدا کا سہارا لے لے، جو خدا کی طاقت لے لے دشمن کے مقابلے میں۔ جیسا بچہ کوئی مار کے وقت ماں باپ کا سہارا لیتا ہے کہ اب وہ فلاں مار رہا ہے، اب تو کوئی بندہ حالات کے ان سنگینی میں، حالات کے اس خطرناکی میں خدا کا سہارا لے لے، اللہ فلاں دشمن ہمارے مقابلے میں، آپ ہماری حفاظت کر لیں، آپ بچاؤ کا سہارا، آپ ہمارے لیے بچاؤ کا سہارا بن جائیے، آپ ہمارے بچانے والے بن جائیے، آپ کی طاقت کا ہمیں بھروسہ ہے، آپ کی طاقت کا ہم استعمال کریں گے، اللہ آپ ہمارے مقابلے کے لیے آ جائیے، ان کا مقابلہ کر لیجئے۔ اتنا بھی احساس نہیں ہوا، اتنی سمجھ نہیں آئی، نہ مصیبت کی فکر ہے نہ مصیبت کی پرواہ ہے۔ حالت تو ایسی ہے، بیماری خود پتہ نہیں ہے، بیمار ہے اس کا پتہ نہیں ہے، پہلے بیمار ہونا معلوم ہوگا، پھر اس کے بعد دوائیوں کی فکر ہوگی۔ ہم ایسے بیمار ہیں کہ بیماری کا پتہ نہیں چل رہا ہے، اندر سے بیماری کھائی جا رہی ہے جو موت کے گھاٹ اتارے گی، موت کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ اور نہ جیسے آج کل کے حالات میں دیکھنے کو ملتا ہے، بندہ تو بہت اچھا تھا، چلتا پھرتا تھا، اچانک موت کیسے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اندرونی بیماریاں تھی جو کھاتی ہوئی آ رہی تھی۔ اب ہماری حالت بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ ہمارے جو ملک اور ملت پر جن حالات کا سامنا ہے، جو حالات سایہ فگن ہے، یہ نظر نہیں آتے کہ کتنی خطرناکی ہے، بس دیکھنے میں تو سبھی اچھا لگتا ہے، دیکھنے میں تو سبھی رنگینیاں ہیں، سبھی خوبصورتیاں ہیں، بس جب موت آئے گی تو پتہ چلے گا کہ بیماری تو کافی پہلے سے چل رہی تھی، 100-150 سال پہلے سے محنت چل رہی تھی، پھر بعد میں پتہ چلے گا۔ ہمارے پاس وہ آنکھ نہیں ہے جو بیماری کو دیکھ سکے، ہمارے پاس وہ دماغ نہیں ہے جو خطرناکی کا احساس کر سکے، ہمارے پاس وہ دل نہیں ہے جو مصیبت کو دیکھ کر اللہ کی طرف رجوع کر سکے، جو مصیبت کو پہچان کر اللہ سے تعلق کو مضبوط کر سکے۔ نہ ہمارے پاس نہ وہ آنکھ ہے، نہ دماغ ہے، نہ دل ہے، ہمارے پاس ناچنے کے، عیاشی کے، مکاری کے، گناہوں کے ہنر ہے، فن ہے، سامنے والے کو دھوکہ دینے کا ہنر ہے کہ کس انداز سے دھوکہ دینا ہے۔
दुश्मनी मक्कारी करते हुए मीठे बोल कैसे बोलना है, मीठे बोल बोलने की अय्यारी है, मक्कारी है, ओहदों की फिक्र है, मालो दौलत की रंगीनी दुनिया की जीनत दिल में बैठी हुई है, बस ये अंधी बनी हुई है, ये काम नहीं कर रही हमारे लिए, हमारे ये आज़ा काम में लगे हुए नहीं है। जैसे कुफ्फार के बारे में जब उनके सामने कुरान करीम की आयतें पढ़ी जाती थी, मानने को तैयार नहीं थे, तो कुरान कहता था कि सुम्मुम बुक्मुन उम्युन, वो तो देखने में ऐसे लगते हैं कि आज़ा उनके ठीक है, लेकिन उनके आज़ा ठीक नहीं है, सुम्मुन बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, वो न देख सकते हैं न सुन सकते हैं। तो हमारी जो आंखें हैं, जो आंखों की बसारत तो बाकी है, बसारत का मतलब है देखने की ताकत, लेकिन बसीरत खत्म हो गई, सोचने की सलाहियतें खत्म हो गई। दिलो दिमाग है, लेकिन दिलो दिमाग इसी में इस्तेमाल हो रहे कि कहाँ से कमाया जाए, कितना कमाया जाए, कहाँ से क्या, बस इसी में दुनिया की सब ज़ेब ज़ीनत में लगे हुए हैं। अल्लाह करे कि हमारे आंखों को बसारत के साथ बसीरत भी नसीब हो, हमारे आंखों को दुनिया के इन ताकतों के साथ साथ अल्लाह की ताकत को समझने की सलाहियत भी हमारे दिल को पैदा हो जाए, हमारे दिल में वो असर आ जाए कि हम इन दुनिया की दुश्मनियों के मुकाबले में अल्लाह का सहारा लेने वाले बने, अल्लाह की कुदरत को और ताकत को समझने वाले बने। अल्लाह ताला रुजू इल्लल्लाह को आसान फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।